الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. محترم بھائی دوستو، اللہ نے انسان کے لیے مختلف قسم کی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں. یہ صلاحیتیں تو اصل میں اس لیے دی ہیں تاکہ بندہ اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا کو پا لے، اللہ کی رضا کو حاصل کر لے. یہ صلاحیتیں اللہ نے اس لیے عطا فرمائی. جب بندہ ان صلاحیتوں کو غلط استعمال کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے بجائے شیطان کی رضا حاصل کرتا ہے، اور شیطان کی رضا اس کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اللہ نے قرآن پاک میں بہت واضح طور پر بتایا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین. اور یہ ایک جگہ نہیں، کئی جگہ کے اوپر قرآن پاک نے یہ بات بتائی. ان مختلف قسم کی صلاحیتوں میں سے انسان کے لیے اللہ نے زبان عطا فرمائی. زبان کے ذریعے سے آدمی اللہ کا ذکر کرے، آدمی ایمان کے بول بولے، اعمال کے بول بولے، آپس میں محبت کے بول بولے. تو یہ جو بول ہیں یہ انسان کو جنت کی طرف لے جانے والا ہے. اسی زبان کے ذریعے سے اگر آدمی غیبت کے بول بولے، اگر آدمی کسی کے اوپر الزام تراشی کرے، اگر آدمی بیہودہ اور فضول بول بولے، یہ سارے بول انسان کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو بول بھی آدمی بولتا ہے اپنی زبان سے، اچھا بول رہا ہو یا برا بول رہا ہو، جو بول بھی بولتا ہے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں. انسان کے ساتھ مختلف اوقات میں 4000 فرشتے اللہ پاک نے انسان کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، جو زندگی کے مختلف مراحل میں اور مختلف حالات میں اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. یہ تحقیق حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان جو بہت بڑے عالم ہیں حدیث و تفسیر کے، ان کی تحقیق ہے کہ 4000 فرشتے انسان کے دائیں بائیں ہوتے ہیں، جو مختلف اوقات میں مختلف حالات میں انسان کی خدمات کے اوپر اللہ پاک نے لگائے. ان میں سے 2 فرشتے یہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی خدمت ہے زبان کا جو بھی استعمال ہوتا ہے وہ اس کو لکھ دیں. ما یلفظ من قول، جو بھی بول بولتا ہے. اس کے اندر 3 مسلک ہیں. بعض علماء نے فرمایا کہ یہ فرشتے ہر بول کوئی لکھ لیتے ہیں، ہر بول کوئی لکھتے ہیں، اچھا بولو برا بولو سب کو لکھتے ہیں. بعض علماء نے فرمایا نہیں، صرف نیکی کے بول لکھتے ہیں اور یا برائی کے بول لکھتے ہیں. برائی لکھنے والا برائی کے بول لکھتا ہے، نیکی لکھنے والا نیکی کے بول لکھتا ہے. باقی اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا بول ہے کہ جس کے ذریعے سے نہ کوئی نیکی حاصل کی جا رہی ہے اور نہ اس کے ذریعے سے کوئی گناہ لازم آ رہا ہے تو ایسے بولوں کو یہ لوگ نہیں لکھتے. تیسرا قول یہ ہے کہ ابتداءً تو سارے ہی بول جو زبان سے نکلتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں،
پھر ہفتے میں ایک دن جمعرات میں جو ایسے بول ہیں کہ جن کے ذریعے سے نہ نیکی حاصل ہو رہی نہ گناہ لازم آ رہا ہے، ان کو نکال دیا جاتا ہے اور صرف خیر کے بولوں کو یا برائی کے بولوں کو باقی رکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو قرآن پاک کی آیت میں نے سورہ قاف کی تلاوت کیا ہے، ما یلفظ من قول، اس میں جو لفظ ما ہے، ما، یہ لفظ ما یہ بتا رہا ہے کہ وہ ہر بول کو ہی لکھتے ہیں، ہر بول کو ہی لکھتے ہیں۔ اب چاہے وہ بول خیر کا ہو چاہے وہ بول شر کا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جب بھی آپ بولو گے وہ بول آپ کا لکھ لیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ جو کتاب تیار ہو رہی ہے، یہ مکمل کتاب اللہ پاک بندے کے حوالے کر دیں۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ پاک کتاب اس کا حوالہ یہ لیجیے کتاب، اور اب آپ خود پڑھو اس کتاب کو۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ دیکھو کتنی صاف ستھری بات کہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ پڑھتے جائیے، آپ کے اوپر کسی دوسرے کا گناہ نہیں لادا جائے گا۔ جو آپ نے بولا ہے، جو آپ نے کیا ہے، بس اسی کا وبال آپ کے اوپر ہوگا، یا وہ نیکی جو آپ نے کی ہے وہی نیکی آپ کو حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ نہ کسی کی نیکی آپ کو حاصل ہوگی اور نہ کسی کا وبال آپ کو پڑ ڈالا جائے گا۔ پھر اگلی بات، ہم کسی آدمی کے اوپر کوئی گناہ اور کوئی عذاب نہیں بھیجتے۔ وما كنا معذبین، ہم کسی کے اوپر کوئی گناہ کوئی عذاب نہیں ڈالتے، حتی نبعث، یہاں تک کہ ہم رسول بھیج دیں ان کے درمیان اور ان کو وہ صاف صاف اور کھلی کھلی اور کھری کھری باتیں بتا دیں۔ یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ وہی بات بتا رہا ہوں جو 1500 سال پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے لیے بتایا۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ ہمارے سامنے تو کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا۔ یہ جو مجلس ہے یہ میرے اوپر بھی دلیل ہے اور آپ کے اوپر بھی دلیل ہے۔ مجھ سے یوں کہا جائے گا کہ آپ نہیں تو یہ بولے تھے قرآن پاک کے، آپ سے یہ کہا جائے گا کہ آپ کے سامنے تو یہ بولے گئے تو قرآن پاک۔ اس لیے ہم میں سے جو آدمی بولے بہت احتیاط کے ساتھ، بہت احتیاط کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بخاری شریف میں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیر او لیصمت۔ کتنی دو ٹوک بات ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہے، یعنی ایمان والا ہے، اسے چاہیے کہ وہ خیر ہی بولے، وہ خیر ہی بولے، فلیقل خیر، اسے چاہیے کہ وہ خیر ہی بولے۔ آگے فرمایا اگر آپ کے پاس خیر بولنے کا موقع نہیں ہے فلیصمت، وہ خاموش ہے، وہ خاموش ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ نے فضول بات بھی بولی، فضول بات بھی بولی، وہ بھی نامہ اعمال میں آپ کے اوپر بوجھ بن جائے، وہ بھی نامہ اعمال میں بوجھ بن جائے۔ حضرت اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ایک دن تنہا بیٹھے ہوئے ہیں، تنہا، اور ہاتھ میں اپنی زبان کو ایسا پکڑا ہوا ہے، ایسا، اور اس کو کھینچ رہے، ایسا کھینچ رہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ
اللہ کے رسول خلیفہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر یہ جو زبان ہے، یہ زبان، یہی زبان جہنم کی طرف لے جانے والی ہے، یہی زبان جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، ایک زبان کی ضمانت دے دو کہ یہ اس کا غلط استعمال نہ ہو، ایک شرمگاہ کی ضمانت دے دو کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو۔ ان دو چیزوں کی ضمانت کے ساتھ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب میں آپ کو ایسے گناہ بتاتا ہوں کہ جو گناہ ہم اس زبان سے رات دن کرتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس زبان سے اتنے بڑے بڑے پہاڑ، بلکہ ان سے بھی بھاری بھاری پتھر ہم اپنے بھائیوں کے یا اپنے مارتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک نے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ایک گناہ ہے غیبت ایسا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں ہماری زبانوں کے اوپر اس طریقے سے چھایا ہوا ہے کہ اگر ہم اپنے کل الفاظوں کو، 1 گھنٹے کے الفاظوں کو ہم جمع کریں اور ان الفاظ میں سے ہم چھانٹیں، تو میرا گمان یہ ہے کہ 100 میں سے 70 بلکہ 80 الفاظ ہمارے یا تو غیبت کے ہوں گے یا کسی کے اوپر الزام تراشی کے ہوں گے، یا تو غیبت کے ہوں گے یا کسی کے اوپر الزام تراشی کے ہوں گے، یا تو ہم کسی کی غیبت کر رہے ہوں گے یا ہم کسی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، ان 70 الفاظ کے ذریعے سے، 80 الفاظ کے ذریعے سے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ غیبت جو تم نے کی ہے، اس کو سمجھو یہ کیا ہے، یہ ایسا ہے جیسے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو مردہ گوشت تو جانوروں کا بھی نہیں کھایا جا سکتا، حلال جانوروں کا بھی مردہ گوشت نہیں کھایا جا سکتا، آدمی کی طبیعت اس کو قبول نہیں کرتی۔ اور وہ گوشت جو اپنے بھائی کا ہو، اپنے بھائی کا گوشت ہو، آدمی اس کو کیسے کھا سکتا ہے؟ اور میں ایک مسئلہ بتاؤں، شریعت کا مسئلہ، اگر آدمی کسی ایسی حالت میں ہو کہ اب اگر یہ کوئی چیز نہ کھائے تو یہ مر جائے گا، کوئی چیز نہ کھائے تو یہ مر جائے گا، ایسی حالت میں اس کے سامنے اب کسی مردار کا گوشت پڑا ہوا ہے، مردار کا گوشت، وہ گائے کا ہو یا بھینس کا ہو یا بیل کا ہو، کسی بھی چیز کا گوشت ہو، شریعت کہتی ہے کہ یہ اس مردار گوشت کو کھا سکتا ہے، بلکہ بعض وقت ایسا ہے کہ اس کے اوپر اس کا کھانا واجب ہے، یہ کھائے تاکہ اس کی جان بچ جائے، تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ ابھی پچھلے ہفتے ایک ساتھی نے ایک مسئلہ پوچھا تھا کہ جی اگر کسی کے سامنے سور کا گوشت ہو اور فقط سور کا گوشت اس کے سامنے ہے، اگر اس کو کھا لیتا ہے تو یہ بچ جائے گا، ورنہ تو یہ مرے گا۔ تو میں نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا کہ اب آپ کیا حکم دیتے ہیں، کیا مسئلہ بتائیں گے؟ سور کا گوشت ہے، ان کا اس شکل میں یہ سور کا گوشت کھا سکتا ہے، بلکہ اس کے اوپر کھانا واجب ہے تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ یہ فقہی مسئلہ ہے، میں نے آپ کو سامنے بتایا۔ اب آپ اب وہ چیز دیکھو جس کی وجہ سے میں نے یہ مسئلہ بتایا۔ سور کا گوشت حالت اکرام میں کھایا جا سکتا ہے، مردار کا گوشت حالت اکرام میں کھایا جا سکتا ہے، اپنے مردار بھائی کا گوشت کسی بھی حالت میں نہیں کھایا جا سکتا۔ اس شکل میں بھی مردار بھائی کا گوشت
نہیں کھایا جا سکتا، اور ہم ہیں کہ ہم اس گوشت کو دھڑلے کے ساتھ کھائیں۔ جب دیکھو دو آدمی ملے غیبت شروع، جب دیکھو دو آدمی کو سلام دعا ہوئی اور غیبت شروع، جب دیکھو دو آدمی ہنسی مذاق کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ساری گفتگو کسی نہ کسی کی غیبت کی ہو۔ ایسی طبیعتوں میں یہ گناہ چھایا ہوا ہے، ایسا طبیعت میں یہ اس کی طرف لبھاؤ ہے کہ آدمی اس چیز کے علاوہ جب دو آدمی بیٹھتے ہیں اور کسی گفتگو کو پسند نہیں کرتے، اور کتنا مکروہ گناہ ہے۔ اس کا دوسرا پہلو بھی آپ دیکھو، اگر آپ کسی کے ساتھ حسد کرتے ہو، بہت بڑا گناہ ہے حسد، گناہ کبیرہ ہے۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ ایک بھائی کے پاس آپ کوئی نعمت دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس وہ نعمت ہے یا نہ ہے، تو آدمی کا دل چاہتا ہے کاش اس کے پاس یہ نہ رہے، مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پاس نہ رہے۔ اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ معوذتین کے اندر اللہ پاک نے حسد کو بیان کیا ہے، من شر حاسد اذا حسد، کہ اللہ پاک میں حاسد کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کر رہا۔ حسد گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر کسی کے ساتھ آپ نے حسد کیا ہے اور پھر آپ کو احساس ہو گیا کہ میں نے گناہ کبیرہ کیا ہے، ادھر آپ اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ پاک میں نے حسد کیا اپنے بھائی کے ساتھ، آپ مجھے معاف کر دیں، اللہ معاف کر دیتے، اللہ معاف کر دیتے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، جب تک آپ اس سے براہ راست معافی نہیں مانگتے کہ میں نے آپ کی غیبت کی، آپ مجھے معاف کر دیجئے، اس وقت تک آپ کے اوپر اس گناہ کا وبال ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ حسد جو ہے یہ حقوق اللہ میں ہے، اللہ اپنے حق کو معاف کر دیتے ہیں، اور غیبت حقوق العباد میں ہے، اللہ بندوں کے حق بندوں کو ہی حوالے کر دیتے ہیں کہ وہ اگر معاف کرتا ہے تو کرے گا، میں معاف نہیں کروں گا، میں معاف نہیں کروں گا۔ قیامت کے دن 3 عدالتیں ہوں گی۔ پہلی عدالت کفر و شرک کی، اس کے اندر کوئی معافی نہیں ہے، اگر کوئی کافر ہے جہنم کی طرف، مشرک ہے جہنم کی طرف، ایمان والا ہے آگے بڑھ جائے گا۔ آگے جو عدالت ہے وہ ہے آپسی حقوق کی۔ حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من المفلس حاضر الامہ، اس امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا من لا دینار لہ ولا درہم، کہ جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو وہ مفلس ہے؟ آپ نے فرمایا نہ، اس امت کا مفلس وہ نہیں ہے، اس امت کا مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن اتنی نیکیاں لے کر کے آئے گا کہ پہاڑ بھی ڈھک جائیں گے، اتنی نیکیاں لے کر کے آئے گا۔ پھر اللہ پاک اہل حقوق کو بلوائیں گے، آؤ بھائی ان کے پاس کسی کا حق ہے وہ لے لو۔ چنانچہ اب اہل حقوق آئیں گے، کسی کو اس نے گالی دی ہوگی وہ اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں لے جائے گا، کسی کے اس نے غیبت کی ہوگی وہ اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں لے جائے گا، کسی کا اس نے خون بہایا ہوگا وہ اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں لے جائے گا، اور اس طریقے سے اہل حقوق آتے رہیں گے، نیکیاں لے جاتے رہیں گے، اہل حقوق آتے رہیں گے، نیکیاں لے جاتے رہیں گے، یہاں تک کہ اس کے پاس اب کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ حدیث کے اندر ہے ثم طرح فی النار، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا۔ تو یہ دوسری عدالت ہے، یہاں اللہ پاک بندوں کے حقوق کا فیصلہ کریں گے، جس بندے کا حق جس بندے کے اوپر ہوگا وہ حق وہ بندے سے ہی متعلق رہے گا، اللہ اس کے اندر کچھ نہیں کرے۔ اس لیے حقوق سے ڈرو، اور پیسے کا حق، زمین جائیداد کا حق، یہ تو کم سے کم سامنے تو ہے، ہم نے کسی کا پیسہ لیا ہے، ہم نے کسی کی زمین جائیداد دبائی ہے۔ یہ غیبت کا حق جس کا نہ کوئی ذائقہ حاصل ہوا نہ جس سے کوئی فائدہ حاصل ہوا، بے فائدہ گناہ اپنے سر کے اوپر رکھ لیا، بے فائدہ۔ آخری بات، جب بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے
اس کے نیکیوں میں سے نیکیاں اپنے آپ اس کے نامہ اعمال میں اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں اور اس کے گناہ اس کے کھاتے میں آتے رہتے ہیں. ایسے تبادلہ اپنے آپ ہوتا رہتا ہے, اپنے آپ تبادلہ ہوتا ہے. اس لیے بھائیو غیبت سے بچو. یہ غیبت زبان کا گناہ ہے. زبان کا بے جا استعمال آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے, اور زبان کا صحیح استعمال آدمی کو جنت کی طرف لے جاتا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن بھائیوں نے سنت ہمارے اس طرح کے ویڈیوز، نظم، نعت وغیرہ کو سننے کے لیے ہمارے MM کامل TV چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں.